إلهي وسيدي ومولاي. اس کے بعد گناہوں سے نفرت ایسی توبہ کرے. العیاذ باللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، العیاذ باللہ میں گناہان کبیرہ کرتا ہوں، تھک گیا ہوں جھوٹ بول بول کے، تھک گیا ہوں گناہان کبیرہ کر کر کے، توبہ نصوح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے سامنے جھک جاؤں اور اللہ سے عہد و پیمان کروں، میرے اللہ ایک دفعہ معاف کر، پھر کبھی مجھے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا. مجھے توبہ سے مجھے اس گناہ سے نفرت ہو جانی چاہیے. اور وہی متقی ہے، وہی زاہد ہے، وہی پرہیزگار ہے جس کو توبہ سے، جس کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے. کریم خالق بارگاہ، اپنی بارگاہ میں تیرے جھکنے کا منتظر ہے. عزیزان یہ ماہ مبارک رمضان ہے، جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، لائیو چل رہا ہے پروگرام، جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. زندگی میں کوئی پتہ نہیں ہے پھر ماہ مبارک رمضان کے یہ ایام آئیں گے یا نہیں، یہ لیالی آئیں گے یا نہیں، یہ اوقات آئیں گے یا نہیں. یہ رحمت کے دن ہیں، یہ رحمت کی راتیں ہیں، یہ مغفرت کے دن ہیں، یہ مغفرت کی راتیں ہیں، یہ جہنم سے بچنے کے ایام ہیں. آئیں دعوت فکر دے رہا ہوں. اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی بدبختی کو یاد کرو، اپنی سیاہ ماضی کو دے کر اپنے کریم رب کے سامنے جھک کر العفو کی صدا بلند کرو، العفو کی صدا بلند کرو، العفو کی صدا بلند کرو. یقیناً وہ خالق مجھے معاف کر دے گا. رحمت خدا بخشنے کے لیے بہانے کی جو بہار نمی خواہد، اس کو بخشنے کے لیے قیمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے. دیکھ رہا ہے کون ہے جو میرے سامنے جھکتا ہے اپنے قلب. میرا بھائی حضرت موسیٰ کا دور ہے. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اپنے رب سے خطاب کرتے ہیں، میرے اللہ یہ قارون تیرا دشمن ہے، تیرے مقابلے میں خدا بن بیٹھا ہے، میرا دشمن ہے، میرے سامنے اسلام کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ میں رکاوٹ ہے، اس کو زمین میں غرق کر دے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، موسیٰ میرا عذاب ایسے نہیں آتا، تو بد دعا کر، تیرے بد دعا کے نتیجہ میں میرے عذاب کے آثار نمودار ہوئے. بد دعا کر، میرے اللہ قارون کو زمین میں گاڑ دے. ٹخنوں تک زمین میں گاڑ دے. چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، موسیٰ میں پھر کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گا، نہ تیری مخالفت کروں گا، نہ تیرے رب کی مخالفت کروں گا، مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اب عذاب کے آثار نمودار ہو چکے ہیں. میرے اللہ اس کو اور زمین میں گاڑ دے. زانوں تک زمین میں گڑ جاتا ہے. پھر وہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں تجھے بھی کچھ نہیں کہوں گا، تیرے رب کو بھی کچھ نہیں کہوں گا. پھر بددعا کی، معاف نہ کیا، کمر تک گڑ گیا. روایت میں ملتا ہے، علماء سے بھی سنا ہے، 7 مرتبہ حضرت موسیٰ نے اس کے بارے میں بددعا کی. 7 مرحلوں میں، کبھی وہ کمر تک، کبھی کمر سے اوپر، کبھی سینے تک، کبھی گردن تک، بالآخر زمین میں سارا گڑ گیا. مگر 7 مرتبہ جیسے جیسے بددعا کرتے رہے، زمین میں گڑتا رہا. ہر مرتبہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا، موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں تجھے بھی کچھ نہیں کہوں گا، تیرے رب کو بھی کچھ نہیں کہوں گا. اب مکمل زمین میں گڑ گیا. حضرت موسیٰ کیا کرتے ہیں؟
اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اپنے رب کا شکریہ کیا، میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میرے دشمن کو زمین میں غرق کیا ہے۔ توجہ کرنا میرے دوستوں، مجھ جیسا گناہگار توجہ کر، مجھ جیسا بدبخت توجہ کر، وہ کتنا کریم خالق ہے، کتنا مہربان خالق ہے۔ حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے ارشاد خداوندی ہوتا ہے، موسیٰ موسیٰ تیرا دشمن تھا پر میرا بندہ تھا، تیرا دشمن تھا اور میرا بندہ تھا۔ موسیٰ ساتھ مرتبہ اس نے تجھ سے چیختا رہا، پکارتا رہا، معافی مانگتا رہا، موسیٰ تو نے معاف نہ کیا، کاش وہ بدبخت میں خالق سے ایک مرتبہ معافی مانگ لیتا، میں معاف کر دیتا، ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا، پر وہ تجھ سے معافی مانگتا رہا ہے، تو نے معاف کیا۔ بندہ جب اپنی بارگاہ خالق کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنی توبہ کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، جانے مارتا ہے، پہلی گاں آتی ہے، پھر دوسری چیخ بلند کرتا ہے، پھر تیسری چیخ بلند کرتا ہے، اور حدیث قدسی کا غالباً قبلہ محترم حوالہ دے رہے تھے، جب چوتھی مرتبہ اس کی چیخ بلند ہوتی ہے خوف خدا میں، ارشاد خداوندی ہوتا ہے، میرا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب رونا نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کتنا وہ کریم ہے، عام حالت میں وہ تیری اتنی انتظار رکھ رہا ہے، تو یہ ماہ مبارک رمضان جس کو عرفات زمانی ہم کہہ سکتے ہیں، میرا بھائی یہ تو بنانا ہی تیری بخشش کے لیے ہے، اس کو ذریعہ بنایا ہے تیری بخشش کا، میری بخشش کا۔ اگر اس میں بھی ہم نہ بخشے گئے، اس میں بھی ہم اگر توبہ نہ کر سکے، پھر بتاؤ مجھ سے بڑھ کر کوئی بدبخت، مجھ سے بڑھ کر کوئی شقی ہوگا؟ حدیث قدسی کا جملہ ہے، اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ اگر تیرا صدقہ بھائی ہو، اس کی مشام میں تیرے گناہوں کی بدبو چلی جائے، صدقہ بھائی ہے تیرا، اس کے مشام میں تیرے گناہ کی بدبو چلی جائے، وہ اس کا منفور بن جائے گا، اس کو نفرت آئے گی تجھ سے، تیرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دے گا، تو تنہا ہو جائے گا، دور بھاگ جائے گا تیرا صدقہ بھائی۔ لیکن میں کتنا کریم خالق ہوں، عبدی او میرا گنہگار بندہ، میں کتنا کریم خالق ہوں، تیرے گناہ کی بدبو نہیں، خود گناہ دیکھ رہا ہوں، تیرا رزق بند نہیں، تیرا گناہ دیکھ رہا ہوں، گناہ کی بدبو نہیں، گناہ دیکھ رہا ہوں، لیکن اتنا قریب ہوں کہ میں نے تیرے رزق کو بند نہیں۔ حضرت رسول خدا خطبہ کے لیے منبر پہ چڑھ رہے ہیں، اب ترتیب مجھے یاد نہیں ہے کہ پہلے کون سا جملہ کہا، پہلا قدم رکھا پہلی پوڑی پہ آمین کہا، پھر دوسرا رکھا آمین کہا، پھر تیسرا رکھا آمین کہا، لوگ حیران ہیں، پیغمبر آمین کہہ رہے ہیں، آمین دعا کے بعد ہوتا ہے، کوئی دعا مانگنے والا ہے نہیں۔ اب ترتیب میں نے کیا مجھے یاد نہیں، آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کرنا، اللہ بھی معاف کرنا۔ حضرت نے فرمایا جب میں قدم اوپر رکھنا چاہتا تھا نا، جبرائیل آ گیا اور فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے یا ملعون ہے وہ بندہ جو ماہ مبارک رمضان کو دیکھے اور معافی نہ مانگ سکے، بخشش حاصل نہ کر سکے، تو میں
جب قدم رکھا تو یہ جملے آگے یا پیچھے یہ جملے جبرائیل کے تھے. اللہ فرماتا ہے بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو بندہ اپنے والدین کو زندگی میں دیکھے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے, گناہ معاف نہ کرا سکے. میں نے کہا تیسرا بندہ وہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جب اے میرے سرور اے میرے حبیب, جب تیرا نام محفل میں لیا جائے اور تیرے اوپر درود اور سلام نہ پڑھا جائے, وہ نہ پڑھنے والا ملعون ہے. میں نے کہا آمین. یہ ماہ مبارک رمضان تیری اور میری بخشش کا ذریعہ ہے. اس کو اللہ نے ذریعہ قرار دیا ہے بخشش کے لیے. میں زیادہ لمبا نہ ہو جاؤں. میرے دوستو, اپنی حاجتوں کو اپنے مطلوب کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے, اپنی دعا کو بھاری نہیں سمجھنا چاہیے, اپنے گناہوں کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے رحمت خدا سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. رحمت خدا سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے. آداب دعا میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم دعا کرنا چاہو, مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا اذا دعا احدکم, آداب دعا میں سے کہ تنہا اپنے لیے دعا نہ کرو, عمومیت رکھو, لوگوں کو لیے بھی دعا کرو. یہی وجہ ہے جب حسنین شریفین نے دیکھا ماں زہرا دعا مانگ رہی ہے, پہلے عام لوگوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی, آخر میں اپنے کے لیے. حسنین شریفین نے آ کر کہا اماں یہ کیا طریقہ ہے, پہلے تو اپنے لیے مانگنا چاہیے تھا, آپ پہلے عام لوگوں کے لیے, پھر میرے لیے, اپنے لیے, پھر گھر کے لیے. فرمایا بیٹا اب